آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عتیق چودھری صاحب۔ سر بتائیے گا کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ علاج نہیں کروانا چاہتا اور وہ پیسے نکلوانا چاہتا ہے تو کیا یہ فیسلٹی اویلیبل ہے؟ نہیں، یہ 10 لاکھ جو فیملی کے لیے کارڈ میں ہے یہ اسی صورت میں اویل کر سکتا ہے جب اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ ٹریٹمنٹ کروائے گا تو یہ پیسے یوز ہوں گے اور باقاعدہ اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج کہ آپ کے اتنے پیسے استعمال ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ کرے کہ اس کی فیملی میں کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ 10 لاکھ روپیہ اس کو کیش کی شکل میں نہیں ملے گا۔ کسی طریقے سے یہ پیسے کوئی بھی ڈرا نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کے علاج کے لیے ہیں اور علاج کی صورت میں ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہو جائے فار ایگزامپل کوئی ایسا مین کے پرسن ہے، وہ اس جو ہاسپٹل جو پینلز پہ ہیں ان پینلز کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے ان ڈاکٹرز کے ساتھ مکمکا کر کے، تو کیا ایسا پوسیبل ہے؟ کرپشن جسے کہتے ہیں کہ کرپشن بھی کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا اور میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا اتنا ٹرانسپیرنٹ پروگرام واقعی ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا طریقہ کار بتاتا ہوں اس کا، کہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتی تو ٹریٹمنٹ پھر بھی ہو جانا تھا، لیکن اس کو گورنمنٹ نے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہر امپینلڈ ہاسپٹل میں اپنا ایک نمائندہ بٹھایا ہوا ہے جس کو گورنمنٹ پے کرتی ہے، اور وہ نمائندہ ہاسپٹل کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور مریضوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ٹوٹل سسٹم آن لائن ہے۔ جب پیشنٹ کاؤنٹر پہ آتا ہے تو آ کے اپنا شناختی کارڈ نمبر یا اپنا شناختی کارڈ دیتا ہے، تو وہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو ایچ ایف او ہے، اس کو ہیلتھ فیسیلیٹیٹنگ آفیسر کہتے ہیں، وہ اس کو ایک فارم جاری کرتا ہے۔ اس فارم کے اوپر ٹریٹمنٹ لکھا جاتا ہے۔ جب ٹریٹمنٹ لکھا جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم آن لائن ہو جاتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ فلاں پیشنٹ فلاں مقصد کے لیے فلاں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ جب ختم ہوتا ہے، پیشنٹ صحت یاب ہوتا ہے، تو پھر اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کا ڈاکٹر اس کو 5 دن کی دوائی دیتا ہے اور اس کو ڈسچارج کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ تصویر بنتی ہے جو کہ آن لائن ہو جاتی ہے، اور پھر پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنے پیسے آپ کے لگے ہیں اور یہ بقایا آپ کے اتنے پیسے ہیں۔ اتنا ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے کہ اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس میں سے پیسے نکال لے یا کرپشن کر لے، یا کرپشن کے تمام پہلوؤں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ویلفیئر کا پروگرام ہے اور پیسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میرے کوئی پیسے نکال لے گا، یا کسی کو یہ ہے کہ میں نکال لوں گا، تو یہ سراسر اس کی غلط فہمی ہی ہو سکتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی۔ ایک صاحب تھے جو کہ اولڈ، میں تھنک 50+ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے بچے کا جو علاج ہرنیوں کا آپریشن ہے وہ اس کے لیے وہ 2 منتھس کا ٹائم دے رہے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کافی سیویئر پین میں ہے۔ تو وہاں پر جا کے اس نے ایک پراپر ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد اس نے شیئر کی۔ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب جو جن کے پاس صحت کارڈ ہے ان کو پینڈنگ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جو جن کے پاس پیسے ہیں وہ ایٹ ونس یا ان کو پروٹوکول کے ساتھ ان کا علاج ممکن ہے؟ یہ اصل میں اس پروگرام کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ریجنل ہیڈ ہیں نور الحق صاحب، وہ اصل میں امپینلڈ ہاسپٹلز کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک کنیکٹنگ چین ہے۔ وہ بڑی محنت سے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں
آج ہی انہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی کیس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پیشنٹ تھا اپنے بچے کو لے کے، تو یہ ڈائریکٹ او پی ڈی میں چلا گیا، جو قومی صحت کارڈ کا کاؤنٹر تھا ادھر تو یہ گیا ہی نہیں ہے، اور اس کو جب انہوں نے انکوائری کی تو ڈاکٹر نے اس کو 2 مہینے کا نہیں، چیک کرنے کے بعد 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہرنیا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے، ہرنیا اس کو راتوں رات ڈیولپ نہیں ہو گیا تھا، اس کو کئی سالوں سے ہرنیا ہوگا، تو وہ ہاسپٹل نے اس کو اگر ٹائم دیا ہے تو اس میں ایمرجنسی والی تو بات تھی کوئی نہیں، ایمرجنسی ہوتی تو اسی ٹائم ٹریٹمنٹ ہو جاتا۔ تو یہ نور الحق صاحب نے اس کی وضاحت بڑی ڈیٹیل سے کر دی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک بس ویڈیو بنانے کے لیے اور ویڈیو وائرل ہو گئی، ادروائز اس میں ایسی کوئی بات تھی نہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ یہ ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے اور کوالٹی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک طرف پیسے ہیں اور دوسری طرف یہ کارڈ ہے تو پیسے والے پیشنٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے، یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ہاسپٹل پینل پر ہیں تو یہ جتنے فیصل آباد ایریا میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں وہ تقریباً سلیکٹڈ ہاسپٹلس وہاں پر پینل پر موجود ہیں، تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ ہاسپٹل جو اس پینل پر موجود ہیں ان ہاسپٹلس کو، جیسا کہ آپ کا بھی ہاسپٹل جو ہے سغرا صدیق ہاسپٹل وہ بھی پینل پر ہے، تو آپ کو اس حوالے سے کیا فائدہ ہوگا مفت علاج کرنے سے؟ اس میں ملٹی فولڈ بینیفٹس ہیں۔ سوال پوچھا ہے کہ ہاسپٹل کو کیا بینیفٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیئرٹی، اور وہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس ہاسپٹلس، اپنے ہاسپٹلس کو اس پینل پہ لانے کے لیے، میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ 100% ویلفیئر کا کام ہے اور یہ خدمت کا کام ہے۔ وہ اوتھ جو ہم نے اپنے گریجویشن کے بعد لیا تھا کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، وہ ٹائم آ چکا ہے۔ میرے دوست، میرے کولیگز آگے بڑھیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ ایک خدمت کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت وہی بندہ اس ہاسپٹل کو اور اس پروگرام کو چلا سکتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس میں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ایک انسیڈنٹ نے تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ مجھے ایسا ایک ادارہ ہو جس میں لوگ آئیں تو بغیر ٹریٹمنٹ کے مت جائیں، نہ جائیں۔ میں نے تو اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں بھی مریضوں کو اور خاص طور پہ بڑا آپریشن فری کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے، اس سے بڑی انسانی مجبوری ہو نہیں سکتی ہے کوئی۔ تو ہم تو میری مسز بھی ڈاکٹر ہیں، ہم دونوں ڈاکٹر ہیں، ہم کرتے رہے ہیں کہ مجبور عورتوں کے آپریشن بغیر پیسوں کے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سغرا صدیق، میری یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جس میں میرے پاس مریض آئیں اور وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے نہ جائیں۔ تو میری تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے، مجھے یہ پروگرام دیا ہے، میں تو خوش ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور لوگ ماشاءاللہ اس سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آج سغرا صدیق ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ وہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں وہ وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ میرے ہاسپٹل میں الحمدللہ گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں نارمل ڈلیوریز، ہر قسم کے پیچیدہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے، بڑے اچھے ماشاءاللہ سرجنز ہیں، آئی کے آپریشنز کر رہے ہیں۔ آرتھوپیڈک کے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، ہڈی جوڑ کے، وہ سارے آپریشن ہو رہے ہیں۔ جنرل سرجری کے ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ کر رہے ہیں جنرل سرجری کے، ہرنیا، بواسیر، پتا، مثانہ، غدود، رسولی، سارے آپریشن ہو رہے ہیں۔ ناک کان گلا کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ یہ 5 اسپیشیلٹیز کام کر رہی ہیں، اور
میں سب لوگوں کو کوئی جدھر بھی ہے انشاءاللہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو پروٹوکول بھی ملے گا, اس کو کوالٹی ٹریٹمنٹ بھی ملے گا, اور انشاءاللہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی دعائیں سمیٹنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شروع میں پیشنٹ میرے پاس آتے تھے تو بڑے ڈرے ہوئے تھے, پوچھتے تھے فون کر کے کوئی ہڈن چارجز تو نہیں ہیں. وہ ان کا فیتھ نہیں تھا, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ فری ہوگا. تو پھر میں نے کیا کیا, ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج میں ان کو بوکے دینے شروع کر دیے, ان کے گلوں میں ہار پہنانے شروع کر دیے. تو یقین جانے مجھے بھی اتنا سکون ملنا شروع ہو گیا. اور کئی بیچارے تو جب ان کو بوکے دیتا تھا, ہار پہناتا تھا تو رو پڑتے تھے. تو اصل میں مجھے ان آنسوؤں نے باندھ دیا ہے. اب میری ہیبٹ بن گئی ہے کہ جب بھی جائیں تو میں ان کو ڈسچارج کروں تو میں ان کو بوکے دوں, ان کو ہار پہناؤں اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی. آپ سوچئے اگر میں اس کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں دوں گا, اچھا بیہیویئر نہیں کروں گا, تو کیا وہ میرا بوکے لیں گے, میرے سے ہار لیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ مطمئن ہوں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے, تو پھر ہی میرے لیے دعائیں بھی دیں گے اور میرے ہار بھی پہن کے جائیں گے وہاں سے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ابھی میرے مائنڈ میں آیا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تو سلیکٹڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ پینل پر موجود ہیں, تو کیا جتنے بھی یہ پرائیویٹ یا دوسرے جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی پینل پر آ جائیں گے, یا مطلب یہی جو سلیکٹڈ ہاسپٹلز ہیں یہی پینل پر رہیں گے؟ دیکھیں, ہاسپٹلز کی خواہش تو ہے, ہاسپٹل جو بھی ڈاکٹرز رن کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز بھی آئیں ہمارے پہ, لیکن ان کا ایک کرائٹیریا ہے, جو بھی اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے تو وہ پینل پہ آ جائے گا. اس کے بعد پھر وہی بات خدمت والی ہے کہ جو بھی اچھا کرے گا وہ سروائیو کرے گا اس کمپٹیشن میں. یہ ایک ہاسپٹلز کا کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. اور یہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام نے سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کو بھی موقع دیا ہے خدمت کرنے کا, اور سرکاری ہاسپٹلز میں بھی جو کارڈ پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی ابھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس میں سغرا صدیق ہاسپٹل اور ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سمندری میں, جو کہ دونوں پینل ہاسپٹلز ہیں, ان میں ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو پیکج میرا ہے وہی پیکج ٹی ایچ کیو سمندری کا ہے, اسی طرح ان کو پے کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح ان کو بھی کام کرنا چاہیے, ہم بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ تو فائدہ تو عوام کا ہے کہ عوام کو ملٹیپل پلیسز مل رہی ہیں کہ جدھر جا کے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ایک کمپٹیشن کی فضا بھی ہے, ہر کوئی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے عوام کی فلاح کے لیے. سر ایک اور کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل ایک پرسن ہے, ایک آدمی ہے, اس کا صحت کارڈ کا جو ہے اس نے چیک کیا کہ اس کا جو ہے صحت کارڈ 3 لوگ یا 4 لوگ مستفید ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ کاؤنٹر پر جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اس میں جہاں ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے اور اس پروگرام کے تحت کئی ایسی باتیں, مثلاً لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی مل رہی ہے, سرکاری ہاسپٹلز میں لوگ زیادہ اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کو وہاں بھی فیسلٹی مل رہی ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے اس طرح کی کبھی مردم شماری ہوئی ہی نہیں تھی جیسے اب ہو رہی ہے. لوگ نہیں بتاتے تھے, لوگ چھپا جاتے تھے, اپنے ریلیشنز کو چھپا جاتے تھے. اب جو ہے ہر بندہ بھاگ بھاگ کے بے فارم بنا رہا ہے اور اپنے شناختی کارڈ بنا رہا ہے. یہ جو کویسچن آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے. میرے پاس بھی 1-2 کیسز ایسے آ چکے ہیں کہ جن میں انہوں نے کہا جی کہ میں جب 8500 پہ میسج بھیجتا ہوں تو میں اہل ہوں, جب میں کاؤنٹر پہ جاتا ہوں تو میں نااہل ہو جاتا ہوں. تو میں نے اپنے ایچ ایف او سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے بھائی, ادھر اہل ہے ادھر نااہل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ موصوف نے 2 شادیاں کروا رکھی ہیں. ایک شادی اس کی رجسٹرڈ ہے, ایک جو اب وہ اپنی بیگم کو لے کے آیا ہے وہ اس کا تو نکاح نامہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا ہے.
تو اس کو جب ریئلٹی بتائی کہ بھئی یہ تمہاری جو دوسری بیوی ہے اس کا تو نکاح نامہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر وہ کچھ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں میں پیسے دے کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لوں گا، تو یہ تو خان صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایسی اگزامپلز ہیں کہ اب کسی کی شادی بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، تو یہ ریکارڈ پہ لانا پڑے گا۔ تو یہ دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ میں ریکارڈ پہ لا سکتا ہوں یا نہیں، یہ ہمت کا کام ہے اور کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔